السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلم ڈی این اے کا یہ آخری موڈیول ہے، یہ موڈیول نمبر 22 ہے۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ اور بہت زیادہ نفع مند انشاءاللہ تعالی، مائنڈفل اینڈ اسپرچول کنیکشن، مراقبہ اور روحانی ربط و تعلق۔ مائنڈفلنس کیا ہے؟ اب دیکھیں، آج یوتھ کی زبانوں پر ایک ہی بات ہے، دنیا بھر میں مائنڈفلنس پہ بے تحاشا بات چیت ہے۔ ہر انسان جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتا ہے اسے مائنڈفلنس چاہیے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے۔ تو مائنڈفلنس کیا ہے؟ ایک ذہنی حالت ہے جو پرسکون طریقے سے اپنے احساسات، خیالات اور جسمانی احساسات کو تسلیم اور قبول کرتے ہوئے موجودہ لمحے پر کسی کے شعور کی توجہ مرکوز کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ پتہ چلے کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں مائنڈفلنس سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح سے میو کلینک کے مطابق مائنڈفلنس مراقبہ، میڈیٹیشن کی ایک قسم ہے جس میں آپ تشریح یا فیصلے، ججمنٹ کے بغیر اس لمحے میں جو کچھ محسوس کر رہے ہیں اس کے بارے میں شدت سے آگاہ ہونے پر، یعنی انٹینسلی اویئر ہونے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اچھا، آپ اس کو سادگی کے ساتھ دیکھیے۔ مائنڈفلنس ہوتا کیا ہے؟ مائنڈفلنس میں آپ کے دماغ کو حال میں رہنے اور ماضی یا مستقبل پر توجہ نہ دینے کی تربیت دیتی ہے۔ مائنڈفلنس کے برعکس یعنی اگر آپ مائنڈفلنس کو دیکھیں تو اس کا مطلب مائنڈ فلنس، یعنی مائنڈ، دماغ جو خیالات سے بھرا ہوا ہے، جو آپ کو موجودہ لمحے کے مقابلے میں اس کی بجائے آپ کے دماغ میں جو خیالات آپ کو الجھائے ہوئے ہیں اسی کے اندر موجود رکھے۔ ایک ہے مائنڈفلنس اور ایک ہے جو آپ کا مائنڈ فل ہے، آپ کا دماغ خیالات سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ ایک طرف کی سوچ ہے، دوسری طرف کی، تیسری طرف کی، چوتھی طرف کی، 100ویں طرف کی، 1000ویں طرف کی، تو یہ مائنڈفلنس نہیں ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ جا کے آپ ماضی، مستقبل دونوں طرف سے نکل کے صرف موجودہ لمحے میں، اگر موجودہ لمحے میں آنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ مائنڈفلنس ہے۔ آپ کسی وقت بھی اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ ذہن سازی کی مشق کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنے آس پاس کیا دیکھتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ آپ کو موجود لمحے میں لاتا ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ آپ 5 منٹ تک بیٹھیں، خاموشی سے اپنے خیالات اور احساسات کا مشاہدہ کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تناؤ، شکر گزاری، غصہ یا کوئی بھی جذبہ محسوس کرتے ہیں۔ اپنے خیالات اور احساسات کا مشاہدہ کرتے وقت غیر فیصلہ کن رویہ رکھنا
یعنی نان ججمنٹل ہونا ضروری ہے۔ اس کی کلید یہ ہے کہ اپنے آپ کا ایک الگ انداز میں مشاہدہ کریں، جیسے ایک سائنسدان کسی تجربے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مائنڈفلنس آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ اپنے خیالات اور احساسات نہیں ہیں، یعنی ایک آپ کی ذات ہے نا، تو آپ نے ادھر کی سوچی ادھر کی سوچی، آپ نے ادھر کی چیز فیل کی ادھر کی فیل کی، یاد رکھیے گا یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ کا ارد گرد ہے، آپ کا ماحول ہے جو آپ کے دماغ میں گھس گیا، آپ ان کے علاوہ کچھ اور ہیں۔ آپ اپنے خیالات احساسات کے مبصر ہیں۔ مائنڈ فلنس کے ذریعے ہوتا کیا ہے، آپ اپنے آپ کو اپنے خیالات اور احساسات سے الگ کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس جدائی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک ذہنی جگہ پیدا ہوتی ہے جس میں آپ ایموشنل ریاکشن کی بجائے زندگی کے بارے میں دانش مندانہ رد عمل دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مائنڈ فلنس سے مراد مراقبہ ہے۔ جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو اس قدر زیادہ اچھا فیل ہوگا، کیونکہ آپ اس کے اوپر بہت زیادہ پہلے سے جانتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اس لمحے میں رہتے ہیں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں۔ تو مائنڈ فلنس سے مراد مراقبہ ہے، جس میں آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال اور خیالات کو دیکھ رہا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے۔ تو مائنڈ فلنس کی بنیاد یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمارے احساسات کو جانتا ہے، ہمارے دل کے اندر کے خیالات سنتا ہے۔ یہ ایک مومن کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ الرقیب ہے، یعنی نگران ہے۔ اس یقین کی وجہ سے مومن مراقبہ کی حالت میں رہتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے اور پورا نگہبان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الرقیب ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا، خوب جاننے والا ہے، وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کی بھی پوری خبر رکھتا ہے، وہ ہر نفس کو قائم رکھنے والا ہے، وہ ہر نفس کے اعمال پر قائم ہے، وہ ایسا الحافظ ہے جو کبھی غافل نہیں ہوتا، اور جو چیز اس کی حفاظت میں ہو وہ کبھی نہیں گمتی، کبھی نہیں گم ہوتی۔ وہ ایسا حفاظت کرنے والا ہے جو ساری مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، اور جس نے یہ بہترین نظام جاری کر رکھا ہے اور جو مسلسل اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ اب آپ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا، آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، یعنی جس حال میں بھی آپ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نگہبان ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ تو اس لمحے میں بھی اگر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لمحے میں بھی دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے دل میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے، اور
معاملات میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن میں سے جو کچھ پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو سب پتہ ہے دل میں کیا ہے، نظریں کیا دیکھتی ہیں، ذہن کیا سوچتا ہے. اسی طرح سے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ آپ سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نگران ہے، نگہبان ہے. آپ اٹھے ہیں، آپ نے الارم لگایا، رات کی نیند کم تھی، بجتے بجتے الارم بج کے خاموش ہو گیا. الارم تو جگا نہیں سکا، لیکن وہ جو نگہبان ہے اس سے کہہ کے سوئے تھے کہ یا اللہ مس نہیں کر سکتے اس وقت کو، آپ ہی ہمارے نگہبان ہیں، نگران ہیں، آپ ہمیں بیدار کر دیجیے گا. تو الارم بیدار نہیں کر سکا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ اٹھ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دل دھڑکتا ہے اور آپ کا ذہن، آپ کی باڈی جو ہے وہ کسی اور کیفیت میں ہوتی ہے، نیند کی حالت میں، پورے طریقے سے اللہ کی نگرانی میں. اس نگرانی کو محسوس کر کے دیکھیے. جب انسان سوچتا ہے تو وہ ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہونے لگتا ہے، باتوں سے، احساسات سے، جذبات سے، خیالات سے، کیونکہ اب اس کا فوکس بدل گیا ہے. اس کا فوکس حالات و واقعات، احساسات و جذبات پر نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نگران ہونے پہ ہے. اس کی جانب توجہ ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے دلیل دی ہے کہ آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں. میں آپ کو دلچسپ بات بتاتی، 2 واقعات میری زندگی کے ایسے ہیں مجھے حیرت میں مبتلا کرتے ہیں. جب میری شادی ہوئی تو میں اپنے ان لاز کی طرف جا رہی تھی، اور میری مدر ان لا چاہتی تھی کہ میں جب آؤں تو میں کچھ کانوں میں پہن کے آؤں، کچھ جیولری ضرور پہنی ہو. تو مجھے بالکل عادت نہیں تھی جیولری پہننے کی. تو جب ہم گھر کے قریب ہونے لگے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب اس وقت پہن لیتی ہوں. تو میں نے اپنا پاؤچ نکالا اور اس میں سے جیولری نکال کے پہننے لگی، تو میری بالی جو تھی کانوں میں جو پہننے لگی تو وہ گر گئی گاڑی سے، مجھے ملی نہیں، اور میں نے اس کی جگہ دوسری پہن لی. خیر اچھا، مجھے ذرا بھی صدمہ نہیں ہوا، میں نے اس بات کو ایسے جیسے تھا ہی نہیں، کچھ بھی اگنور کر دیا. 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ گاڑی سروس ہونے کے لیے گئی تو بونٹ اٹھایا تو سروس کرنے والے نے کہا کہ یہ آپ کی بالی ہے جی، یہاں پڑی ہوئی ہے. آپ سوچئے کس جگہ سے گاڑی گزری ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہی. اور آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں بچتی، گر جاتی ہے، لیکن وہ گری نہیں. اچھا، دوسری بار ایسا ہوا کہ میں اپنے گیٹ کے باہر واک کرنے کے لیے نکلی تھی تو میری گلے کی جو چین تھی وہ گر گئی. چین گری، مجھے پتہ نہیں چلا، اور میں واپس آ گئی، ملی نہیں مجھے. لیکن میں اپنی مصروفیات میں رہی، مجھے
اس کی فیلنگ نہیں ہوئی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب گیٹ کے باہر روزانہ یعنی کیاری بھی تھی اور روزانہ جو ہے وہ آمد و رفت بھی اور پھر باقی سارا سلسلہ بھی. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ کئی مہینے کے بعد گیٹ کے باہر کیاری کے پاس سے چین مل گئی. اب یہ دیکھیں کہ اسے کوئی نہیں لے جا سکا. مالی گوڈی بھی کرتا رہا, باقی بھی کام چلتے رہے, آنے جانے والے بھی جاری رہے, لیکن دونوں واقعات میں مجھے حیرت میں مبتلا کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی کے شعور کو بہت تر و تازہ کر دیتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں, نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی, مگر ایک واضح کتاب میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. وہ ایسا الرقیب ہے جو اپنی تمام مخلوقات کے تمام احوال کا علم رکھتا ہے. اب ایک انسان ہے نا, اب آپ دیکھیں کہ کروڑوں اربوں انسان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سانسیں دیتا ہے. جو انسان بولتے ہیں ہر کسی کی بات کو, ہر کسی کے عمل کو, ہر کسی کے قدموں کو خوب شمار کر کے رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو انسان تو پورے کا پورا اپنے رب کے سامنے کھلا ہوا ہے. اس کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پوری طرح سے کھلا ہوا ہے. جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. جب انسان بازار میں ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. جب انسان سفر میں ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. جب وہ کہیں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. جب انسان لوگوں کے درمیان ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. جب خلوت میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے نگہبانی سے باہر نہیں نکل سکتا. اب دیکھیں جب انسان کی سرجری ہوتی ہے نا اور کسی کو انستھیزیا دیا ہوا ہوتا ہے تو انستھیزیا دینے والے کو تو یہ پتا ہے کہ اب اس وقت پہ پوری باڈی جو ہے وہ یعنی اب اس کا جو ورک ہے نا اس کا موڈ چینج ہو گیا. کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کو میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اور جب تک انسان ہوش میں آتا ہے کیا کچھ گزر چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اب جس وقت ایسی صورتحال میں کسی کو دیکھیں کتنی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. کون ہے جو نگرانی کرتا ہے, نگہبانی کرتا ہے؟ اس وقت بھی بندہ اللہ کی نگہبانی سے باہر نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی کچھ بھی عمل کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس پر الرقیب اور نگہبان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تین میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے, اور نہ پانچ میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے, اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ الرقیب ہے, نگہبان ہے. تو انسان جب مراقبہ کرتا ہے نا تو اس کے الرقیب ہونے کو محسوس کرتا ہے. وہ جس نے ہر چیز کا اپنے علم, سامان اور بصارت سے احاطہ کیا ہوا ہے.
اور ساری مخلوقات، ان کی کلیات، جزیات، ان کے ذرات، ظاہری اور باطنی پہلو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور نگہبانی کے تحت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم، اپنی سماعت، اپنی بصارت سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرقیب ہے، جو ہمیں دیکھتا ہے جب ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، وہ اس وقت بھی ہماری نگہبانی کرتا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں، اس وقت بھی جب ہم دیکھتے ہیں، وہ ہم پر نگہبان ہوتا ہے۔ جب ہم عدل کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ کی نگہبانی کرتا ہے۔ جب آپ عطا کرتے ہیں یا روکتے ہیں، جب آپ نیکی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں، جب آپ معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، وہ تب بھی آپ پر رقیب ہوتا ہے۔ جب آپ روتے ہیں یا ہنستے ہیں، جب آپ کچھ بولتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، جب آپ دھوکہ دیتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں، وہ تب بھی آپ پر نگہبان ہوتا ہے جب آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور تب بھی آپ پر نگہبان ہوتا ہے جب آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا نگرانی کے تصور سے انسان میں تبدیلی آتی ہے؟ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ کسی کے تعلیمی ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے ان کے ادارے کے صحن میں CCTV کیمراز لگا دیے گئے، جن کے ذریعے طالبات کے رویے دیکھے جاتے ہیں اور ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ ان کیمروں کے لگنے کے بعد جب طالبات اپنے کلاس رومز میں یا مختلف کھلی جگہوں پر ہوں گی تو کیا ان کے رویوں میں تبدیلی آئے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رویے کیوں تبدیل کرنے پڑ گئے؟ کیونکہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، سڑکوں پر آپ دیکھتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جو ہی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آتی، سارے سیدھے ہو کے گاڑی چلانے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو کسی کے دیکھنے کا احساس، کسی کے بھی دیکھنے کا احساس انسان کو مائنڈفل بنا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس انسان کا تعلق اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ احساس، یہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور ہے۔ مراقبہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو شعوری طور پر محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ایک مسلمان کی سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو شعوری طور پر محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے اور اسے اس بارے میں کوئی شک نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلے چھپے ہر جگہ دیکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بندہ کھلے چھپے کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کریں۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ نے ان سے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کی بہت خوبصورت روایت ہے، ایک دن مدینہ کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں تھے، بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ ابن عمر نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ چرواہے نے کہا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا ابن عمر نے حیران ہو کر کہا، اتنی شدت کی گرمی ہے اور تم نے روزہ رکھا ہوا اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو؟ پھر سیدنا ابن عمر نے اس کی دیانت داری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا اور کہا، کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی دیں گے، جس سے تم اپنا روزہ بھی افطار کر سکتے ہو۔ چرواہا بولا، یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ سیدنا ابن عمر فرمانے لگے، اپنے مالک سے کہنا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہا غصے میں اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے یہ کہتے ہوئے چل دیا، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ ابن عمر بار بار چرواہے کی بات کو دہراتے جا رہے تھے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور روتے جا رہے تھے۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر
مدینہ پہنچے، چرواہے کے مالک کو ملے، اس سے بکریاں اور چرواہا خریدا اور اسے آزاد کر دیا، بکریاں بھی اسے دے دیں اور اسے کہا تمہارے ایک جملے نے تجھے آزاد کروا دیا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تجھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دے۔ تو چرواہے کو کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کو بکری دینے سے انکار کر دے؟ مائنڈ فلنس نے، اسپرچول کنیکشن نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانے اور اس کی نگرانی کو محسوس کرنے کے درمیان تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں میں کیا ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان رازوں کو بھی جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں۔ اس نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سنتا ہے، وہ اسے ریکارڈ کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، وہ اس پر ہمارا حساب لے گا۔ اس کا فرمان ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس پر حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور رکھنا چاہیے۔ یہی سچا دین ہے، یہی مائنڈ فلنس ہے، یہی اسپرچول کنیکشن کے لیے ضروری ہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نگرانی کا شعور رکھنا۔ رسول اللہ نے نصیحت کی تھی سیدنا عبداللہ ابن عباس کو جب وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تم انہیں یاد رکھو۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ ایسا راستہ ہے جسے ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اپنے آپ سے معاملہ کرتے ہوئے، اپنے بچوں، اپنی بیویوں یا شوہروں، اپنے بہن بھائیوں سے معاملہ کرتے ہوئے، ہمیں تجارت، کاروبار کرتے ہوئے اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو شعوری طور پر محسوس کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ یعنی اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ دل سے یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب اس کی نگہبانی کرنے والا ہے یا اس کا رب اس پر نگہبان ہے تو وہ مقام احسان تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ پھر اگر وہ اسے نہیں دیکھتا تو اس کا رب تو اسے دیکھتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس مراقبے کی حالت میں آگے بڑھتا ہے، یاد رکھیے گا مراقبے کی یہ حالت اس اصطلاحی مراقبے کی حالت سے فرق ہے جس کو لوگوں نے خود سے گھڑ لیا۔ مراقبے کی اس حالت میں تو ایک انسان
اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو شعوری طور پر محسوس کرتا ہے بس، جس کی وجہ سے اس کے اندر ورع، تقوی، حیا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اس کے لیے تعظیم، اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مائنڈفلنس پر عمل کرنے کے 9 فوائد ہیں۔ نمبر 1، نماز میں آپ کو خشوع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے دوران خشوع والوں کی تعریف فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو خشوع کیسے ملتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو مائنڈفلنس کی مشق کرنے سے آپ کے دماغ کو موجودہ لمحے میں رہنے اور اپنے خیالات کو دیکھنے کی تربیت ملتی ہے، لہذا نماز کے دوران ذہنی طور پر موجود رہنا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ کو کوئی پریشان کن خیال آتا ہے تو آپ اسے محسوس کریں گے اور اپنی توجہ نماز کی طرف لوٹا دیں گے۔ دوسرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعمال کا ثواب نیت پر منحصر ہے، یہ آپ جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اور ہر شخص کو اس کے ارادے کے مطابق ثواب ملے گا۔ مائنڈفلنس آپ کے خیالات، احساسات کے بارے میں آگاہی میں اضافہ کرتی ہے، اور سیلف اویئرنس یعنی خود آگاہی آپ کو اپنے حقیقی ارادوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرتی ہے، جو آپ کو اپنے اعمال میں زیادہ مخلص بنائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے میں مدد ملتی ہے، یہ تیسری اہم بات ہے، کیونکہ مائنڈفلنس آپ کو اپنے خیالات سے زیادہ آگاہ کرتی ہے۔ جب آپ کے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے چمکانے والی چیز ہوتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ، ہر چیز کی چمکانے والی چیز ہوتی ہے، وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ تو غیر اسلامی سوچ کو درست کرنے میں مراقبہ مدد کرتا ہے، مائنڈفلنس مدد کرتی ہے۔ تو مائنڈفلنس آپ کو اپنے خیالات کے بارے میں زیادہ آگاہ کرتی ہے، لہذا آپ اپنے خیالات کو بہتر طور پر تبدیل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں باذن اللہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ بے صبری یا ناشکری محسوس کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان احساسات کو محسوس کریں گے اور پھر اپنے آپ کو صبر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حسن ظن رکھنا عبادت کا حصہ ہے۔ اور پانچویں بات ہے، گناہوں سے بچنے میں مائنڈفلنس اور اسپرچول کنیکشن آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ اپنے خیالات، احساسات سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں تو آپ انہیں بہتر طریقے سے باذن اللہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گناہ کرنے والے ہیں تو مائنڈفلنس آپ کے خود پر قابو پانے میں اضافہ کرتی ہے۔ مائنڈفلنس نشے کا علاج بھی ہے، یہ لوگوں کو اپنے نشے کے جذبات سے خود کو الگ کرنا سکھاتی ہے۔ بہت سے نشے مشکل جذبات سے نمٹنے یا ان سے بچنے کی ضرورت سے کیے جاتے ہیں۔ مائنڈفلنس مددگار ہے کیونکہ یہ کسی کو مشکل جذبات کو پرسکون طریقے سے قبول کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارا گناہ کی سوچ پر عمل کرنے سے رکنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک عمل قرار دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر وہ اسے برا کام میری خاطر چھوڑ دے تو اس کے لیے اسے ایک نیک عمل کے طور پر درج کر دو۔ اور چھٹی چیز ہے، غصہ پر قابو پانے میں
آپ کی مدد کرتا ہے۔ مائنڈ فلنس آپ کو موجودہ لمحے کو اس پر رد عمل ظاہر کیے بغیر لاجیکل اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے کی تربیت دیتی ہے۔ صرف ایک مبصر کے طور پر جذبات کے بغیر حالات کو دیکھنے کی یہ صلاحیت آپ کو رد عمل دینے سے پہلے سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے اپنی درخواست کئی بار دہرائی، ہر بار رسول اللہ نے فرمایا غصہ نہ کرو، اور ساتھ میں اپنی زندگی کے بارے میں شکر گزار بنے اور خوش محسوس کرنے میں مائنڈ فلنس مدد دیتی ہے۔ مائنڈ فلنس موجودہ لمحے کا مزہ لینے میں مدد دیتی ہے۔ زندگی حال میں ہوتی ہے۔ اگر آپ موجودہ لمحے میں نہیں رہ رہے تو آپ اپنی زندگی کھو رہے ہیں۔ مائنڈ فلنس آپ کو اپنے آس پاس کی اچھی چیزوں کو نوٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ آپ کو اس چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کی بجائے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ مائنڈ فلنس آپ کو ان خیالات سے آگاہ کرتی ہے جو اچھے احساسات پیدا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایسے خیالات جو منفی احساسات پیدا کرتے ہیں، اس سے آپ کو زیادہ مثبت سوچنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ تو مائنڈ فلنس نیگیٹیولی وائرڈ ہونے سے بچاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے راضی نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم سے راضی ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے لیے ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مائنڈ فلنس آپ کو اپنے خیالات اور احساسات کو انسان ہونے کے ناطے ایک عام حصے کے طور پر قبول کرنا سکھاتی ہے، یا آپ کو اپنے آپ کے ساتھ مہربان ہونا سکھاتی ہے، یا آپ کے احساسات کے بارے میں آپ کی آگاہی میں اضافہ کرتی ہے، دوسروں کے لیے آپ کی ہمدردی میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مائنڈ فلنس کی وجہ سے انسان زیادہ رحم دل ہو جاتا ہے۔ تو مائنڈ فلنس میک یو کمپیشنیٹ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی۔ اور نویں بات آپ کو خاموش رہنے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، چونکہ مائنڈ فلنس عام طور پر ایک خاموش عمل ہے، لہٰذا یہ آپ کو خاموشی کا عادی بنا دیتا ہے، جس کی اسلام میں حوصلہ افزائی کی گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ نیکی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ فوائد ہیں مائنڈ فلنس کے۔ مائنڈ فلنس کی وجہ سے انسان کا روحانی رابطہ ممکن ہوتا ہے، اسپرچول کنیکشن جڑتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ روزے کی حالت میں انسان کے جب ظاہری ضروریات پر، مادی ضروریات پر کٹ لگتا ہے، اس موقع پر انسان کے لیے کتنی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال کو خالص کرنا۔ تو مائنڈ فلنس کی وجہ سے انسان کس طرح سے خاموشی کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو جو خاموش رہے اس نے نجات پا لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نیکی کی بات کرے یا خاموش رہے۔
تو یہ تو بات ہے مراقبے کی، یہ تو بات ہے مشاہدے کی، یہ تو بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روحانی تعلق جوڑنے کی۔ تو یہ روحانی تعلق یوں ہی نہیں جڑ جاتا، یہ روحانی تعلق ہماری ضرورت ہے۔ اس روحانی تعلق کے بغیر ہم وہ زندگی نہیں جی سکتے، زندگی کا وہ ورژن نہیں جی سکتے جو ہم سے مطلوب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں زندگی کا بہترین ورژن جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا یہ مسلم ڈی این اے کے حوالے سے لاسٹ سیشن تھا۔ یقیناً مائنڈفلنس مسلم ڈی این اے کا حصہ ہونا چاہیے۔ مسلمان تب اسلام پر قائم رہتا ہے جب اس کا اسپرچول کنیکشن جڑ جاتا ہے، جب اس کا تعلق جڑتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے اس کا ذہنی ارتقاء ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی تعلق جو ہے دراصل روحانیت ہے۔ اب دیکھیں کہ روحانیت کو ہمیشہ ذہنی سطح پر حاصل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا تمام انسانی ترقیوں کا سرچشمہ انسان کے ذہنی عمل میں، تفکیری عمل میں، یہ روحانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو حقیقی اسپرچل کنیکشن وہی ہے جو کسی انسان کو ذہن کی سطح پر حاصل ہو۔ اصل روحانیت یہی ہے۔ اپنا سفر شروع کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے قرب میں زندگی گزارے مسلمان، اور ریلی پوری دنیا کا حاصل بھی یہی ہے، زندگی کا حاصل بھی یہی ہے، زندگی سے مطلوب بھی یہی ہے۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ جب آپ مراقبہ کر کے، غور و فکر کر کے اپنے وجود کو اس حیثیت سے دریافت کر لیں گے نا، ڈسکور کر لیں گے، تو آپ کے اندر اللہ کی حمد کا طوفان برپا ہو جائے گا۔ آپ اپنے اوپر اپنے پیدا کرنے والے کے احسان کو محسوس کریں گے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے انسانی الفاظ ناکافی ہیں۔ یہ ڈسکوری کیسے ممکن ہے؟ مائنڈفلنس سے، اسپرچول کنیکشن سے۔ یہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے۔ اس کے بعد آپ پکار اٹھیں گے، یا اللہ تو نے میرے ساتھ اتنی بڑی رحمت کا معاملہ کیا، مجھے آخرت میں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا۔ تو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی تخلیق کے شاہکار کے طور پر ڈسکور نہیں کرتے۔ ہر ایک صرف انسان کے ذاتی کمال کے طور پر اپنے آپ کو دریافت کیے ہوئے۔ ہر کوئی اپنی ذات میں جیتا ہے۔ ہر کوئی اپنے وجود سے صرف پرائڈ کی، عجب کی غذا لیتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر سب کچھ بنائے ہوئے ہیں۔ اور جو چیز انسان کو ملتی ہے نا غور و فکر کے بعد، شخصیت پرستی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان سوچے، غور کرے اور شخصیت پرستی کی غذا لے لے۔ جب کبھی آپ اپنے کسی بڑے میں تخلیقی کمال دیکھیں گے،
ان سے منسوب کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، وہ تعظیم و تقدیس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، تو آپ اس کی پرستش کی بجائے مخلوق کی پرستش کرنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اس جہان میں آئے ہو تھوڑی دیر کے لیے، پھر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کا واقعہ انسان کو یہ بتاتا ہے، ثابت کرتا ہے عاجز ہو، تکبر کاہے کا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو عاجز کے طور پر ڈسکور کر لیا نا، تو آپ کے اندر انٹلیکچول ریولیوشن آئے گا، پھر آپ اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان کی شخصیت کے اندر ہونی چاہیے، ہم ان سب کے لیے محنت کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اس سے روحانی ربط قائم کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔